كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي كما زارني في حياتي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم۔ عقیدت احترام و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں حج بیت اللہ کا جو ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ تنبیہ فرما رہا ہے، انہیں تاکید فرما رہا ہے کہ جب وہ حج بیت اللہ کا ارادہ کریں تو ان میں ان پابندی ان باتوں کی پابندی ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو ہیں لیکن ان کو لبیک تک کہنا نہیں آتا، جبکہ انہیں جانے سے پہلے حج کی جو ضروری مسائل ہیں انہیں اپنے علماء سے سیکھنا چاہیے۔ پہلے یہ معلوم کریں کہ کیا چیزیں حج کے اندر فرض ہیں اور جن کے فوت ہونے سے حج فاسد ہو جاتا ہے، ایسی باتوں کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ واجبات حج کا جاننا بھی ضروری ہے، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کی پابندی اور ان پر جو کفارے ہیں، کہیں دم ہے تو کہیں کفارہ ہے، چاہے وہ جانے میں ہوں یا انجانے میں ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھول کے ہو گیا، تو وہ جرم چاہے بھول کر ہو، یہ بہت سخت حکم ہے شریعت مطالعہ کا، اور بہت سخت یہ پابندی ہے حج بیت اللہ کی۔ یہ جو اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے جو ابھی آپ سن رہے تھے ناز شریف میں، اور ظاہر سی بات ہے ہر آدمی جب وہ حج بیت اللہ کے فضائل سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا شخص بھی تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو حج کے لیے جو سب سے اہم بات ہے قرآن پاک میں جس کی تاکید ہمیں فرمائی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو کئی مہینوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ شریعت کا ایک مسئلہ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے کہ اس کی تشریح میں آقا نے فرمائی کہ حج کئی مہینے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا جو احرام ہے وہ شوال سے باندھا جا سکتا ہے۔ شوال کا جو مہینہ، شوال کسے کہتے ہیں؟ جو مہینہ رمضان شریف کے بعد آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ عید کا چاند نکل آیا تو وہ شوال ہے، تو شوال سے ہی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے اشہر معلومات۔ اشہر یہ شہر کی جمع ہے، اور یہاں قرآن پاک میں صیغہ جمع سے حج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا جو احرام ہے وہ شوال میں بھی باندھا جا سکتا ہے، ذی القعدہ میں باندھا جا سکتا ہے، اور ذی الحج میں تو حج کا احرام باندھتے ہی ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حج بیت اللہ کا ارادہ کرے اسے یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں کی پابندی کرے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو ان مہینوں کے اندر حج کی ارادہ کرے۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے جو اہم بات ہے اس کو ابھی سے اپنے دماغ میں رکھیں اور کوشش کریں کہ قرآن کے اس حکم کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، ورنہ یہ سمجھ لیں کہ جائیں گے تو حج کرنے، لیکن جو جتنی پلیدی پہلے نہیں تھی اس سے زیادہ نجس ناپاک بن کے وہاں سے لوٹیں گے۔ تین باتیں قرآن نے فرمائی ہیں، بلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ تین بات قرآن نے فرمایا۔ بلا رفث، رفث کہتے ہیں بد کلامی کو، تو نہ اپنے بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر ہو، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالے، ولا جدال، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ تو تین چیزیں قرآن پاک نے سختی سے جو تنبیہ کی ہے
اس کی پابندی ہر حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اور اس کی تشریح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی، اپنی نظروں کی حفاظت کی اور کسی سے جھگڑا نہ کیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسا لوٹا جیسا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے جرموں کو دھل دیا، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ تو یہ پابندی 3 باتوں کی بہت ہی اہم ہے، اور یہ پابندی ہر حج کرنے والے پر لازم ہے، اور اسے یہ چاہیے کہ ان باتوں کی پابندی کرے۔ بعض جرم وہ ہیں کہ جس پر کفارہ ہے، بعض جرم وہ ہیں کہ جس پر دم ہے، اور بعض جرم وہ ہیں کہ جس کے بدلے میں یا تو ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے جرم ہیں ویسے ویسے اس کا کفارہ ہے۔ اس میں چاہے وہ جرم جان بوجھ کر ہو، جان بوجھ کر تو اور بڑا جرم ہے، اور انجانے میں بھی اگر ہو تو بھی کفارہ لازم ہے۔ یعنی اگر دم ہے کسی چیز پر، مثلا کسی شخص نے حالت احرام میں ناخن کاٹ لیا، اس نے اگر ایک محفل میں ایک ہاتھ کا ناخن کاٹا تو 1 دم واجب ہوگا، دوسری محفل میں دوسرے ہاتھ کا کاٹا تو 2 دم واجب ہوگا، تیسری محفل میں ایک پیر کا کاٹا تو 3 دم ہو جائے گا، چوتھی محفل کے اندر اگر چوتھے پیر کا کاٹا تو یہ 4 دم لازم ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں دم پہ دم دینا۔ تو یہ جرم ہے، اور اگر ایک ہی محفل میں یہ سارے کام اس نے کیے ہیں تو 1 دم ہوگا۔ تو اس طرح سے جرم جو ہے جیسے جیسے جرم بڑھے گا ویسے ویسے کفارہ بڑھے گا، اور یہ جو جرم ہے یہ کفارہ مفرد اور متمتع پر ایک ہی ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے حج تمتع کی نیت کیا ہے، افراد کی کیا ہے، تو اس پر جہاں 1 دم ہے تو 1 ہوگا، لیکن اگر کسی نے قران کی نیت کیا ہے تو قارن پر 2 دم واجب ہوگا، یعنی 1 نہیں 2 دم دینا پڑے گا اس کو، چونکہ اس حج پر اجر زیادہ ہے۔ تو حج کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کان کی، اپنی نگاہوں کی، اپنے زبان کی، خاص کر یہ سمجھ لے کہ میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں، اور میں اندھا ہوں، میں دیکھتا ہی نہیں کچھ۔ تو اگر اس طرح سے اگر کوئی حج کرے تو سمجھ لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اور ایسے حج کرنے والے دوران حج بہت سارے اللہ کے بندے نظر آتے ہیں جو یقیناً حج کے جو حکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں انہی صالحین کو دیکھنا ہے